नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, बगदाद से और दीगर इलाक़ों से आई हुई हैं, जो अहम हैं महाराष्ट्र से, वो आपके सामने रखना है। इसके अलावा राजस्थान के सिलसिले में वहाँ की कांग्रेस हुकूमत के ताने बाने बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी ख़बरें भी सामने आ रही हैं। आया सूफिया में जब से अजान गूंजी है, इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है लगातार तुर्की को निशाने पर लिए हुए हैं। ऐसे में एक तफसील मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि तुर्की दीगर ममालिक के मुकाबले में कितना दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का ख्याल रखता है और किस तरह इबादत गाने वहाँ यहूदियों के, ईसाइयों के हैं तुर्की में, उसकी एक तफसील लेकर के आया हूँ। दीगर का भी मुकाबला होगा, वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आज संडे का दिन है, आज सिर्फ एक ही प्राइम टाइम शाये होता है और हमारे वीकली जो अहम प्रोग्राम होते हैं संडे के दिन शाये होते हैं। ज़िक्र मेरे हबीब का, पैगाम फ़ुरक़ान, जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, अपलोड हो चुके हैं और इस लिंक को भी आप दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। जो अहबाब सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन आइए मैं आपको पहली ख़बर की जानिब ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सीधी बात की जानिब से आज यहाँ बेंगलुरु में खुद्दूस शाह साहब का जो क़ब्रिस्तान है, वहाँ पर कोविड-19 से जिन लोगों की अमवात होती हैं वहाँ पर लाई जाती है। यहाँ पर एक बड़ी टीम है जो काम कर रही है, नमाज जनाजा की अदा करना हो या ख़बर में उतारना हो कोविड-19 के मुतासरीन के लिए। बिलखुसूस इन लोगों के करीब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी नहीं होते और उनके आखिरी रसूमात अदा करने के लिए नमाज जनाजा से लेकर ख़बर में उतारने तक, ऐसे हालात में PPE किट की ज़रूरत होती है। हमें सीधी बात में ख़बर मिली थी कि लगातार अमवात का इजाफ़ा होने की वजह से PPE किट का जो है कम हो रहे हैं और इस वजह से जो है सीधी बात की जानिब से आज 100 PPE किट जब हमको पता चला तो हम अपने अहबाब से बात करके जो है इन अहबाब के हवाले कर दिया है, जिसमें शब्बीर अली साहब हैं, SDPI के सोशल वर्कर हैं, मोहसिन खान साहब हैं, वसीम सलमान हैं, अब्दुल माजिद सौदागर साहब हैं और भी बहुत सारे 20 लोगों के करीब नौजवान जो है यहाँ पर इस वक्त कोविड-19 से मुतासिर होने वाले, उनके नमाज जनाजा से लेकर के पूरी की पूरी कार्रवाई अदा करें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें PPE किट बहुत लाजमी होता है, जो सारे जिस्म को ढांप लेता है, प्रोटेक्शन वाली ये किट होती है, हाथों में ग्लोव्स हो। तो इस वजह से जब ख़बर मिली तो सीधी बात ने अपने एतबार से 100 किट इनको फराहम करने की कोशिश की है और मज़ीद सीधी बात की जानिब से इन अहबाब को, इनके अहबाब की जानिब से हमें फिर दरख्वास्त मिली है। लिहाजा आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि अगर कोई इस कार खैर में शामिल होना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है नमाज जनाजा से लेकर के ख़बर में उतारने तक, और एक मरतबा जब इस्तेमाल में आती है तो दूसरी मरतबा इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है और जब अमवात का इजाफ़ा हो रहा होता है तो इसको मज़ीद ज़रूरत होती है। इस वजह से इस कार खैर में सीधी बात ने भी हिस्सा लिया है। आप लोगों की ताउन से जो भी मज़ीद इस ताउन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम उनको तफसीलात फराहम कर देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि बेंगलुरु में ये दहशत में डालने वाली बात नहीं है, लेकिन लोग दहशत में इस वक्त मुब्तला हो रहे हैं। कोविड-19 से कम और दीगर ऐसे घर में बैठे बैठे लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही है। आज हमने इस टीम से लंबी गुफ्तगू की कि ज़मीनी सतह में क्या हालात बने हुए हैं, तो बहुत ही अचंभे में डालने वाली बातें हम लोगों के सामने आई हैं। नाज़रीन मैं एक चीज़ आप लोगों को साफ़ और वाज़ेह कर दूं, हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है और मुसलमान मौत से नहीं डरता और हम जो है इस बात पर यकीन रखते हैं कि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही, हम हर अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान ला चुके हैं। एहतियाती इक़दामात उठाना, अपने आप को प्रोटेक्शन वाली सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते हुए दहशत में ना रहना, ये हमारे लिए अव्वलीन फ़रीज़ा है। मौत कभी भी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी बीमारी की वजह से ही मौत आए, वो कहीं भी आ सकती है, चलते फिरते, बैठते उठते, सोते, कहीं भी। इसलिए किसी बात पर हम मुसलमानों का ईमान है। मुसलमान का सच्चा उसका जो ईमान जो है ये है कि वो मौत से नहीं डरता, इसलिए कि उसकी असल ज़िंदगी तो मौत के बाद से ही उसकी आगाज़ होती है। ऐसे हालात में दहशत में मुब्तला होकर के एक छोटी छोटी सी सिम्टम्स को लेकर के परेशान होकर के यहाँ वहाँ भागना,
یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل ایسا دیکھا جا رہا ہے، اس ٹیم نے ہمیں بتایا کہ چھوٹی سی بھی اگر کھانسی بھی آتی ہے، سردی اور بخار بھی آتا ہے تو انسان اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس کو لے کر کے، مریض کو لے کر کے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، دوسرے ہاسپٹل سے تیسرے ہاسپٹل دوڑنا لگ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب قسم کا ماحول بنتا ہے اور اس میں جو اس کا سائیکالوجی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہوا ہے، جبکہ وہ تو موسم کے بدلنے کی وجہ سے نارمل ایک بیماری ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر بھی اس قدر دہشت بنائے ہوئے ہیں، میڈیا بھی اس قدر دہشت بنایا ہوا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری والا جو ہے اس طرح کی چیزیں میں آ رہا ہے۔ جو پہلے سے کچھ بیماریاں چلتے آ رہے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن اور تناؤ کے ماحول میں آ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اموات کا بھی سلسلہ لگاتار جاری ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان والے کے لیے زیبا نہیں دیکھتا۔ ہاں، ہم احتیاطی اقدامات کریں گے، لہٰذا جو چھوٹی موٹی بیماری جن کو ہو رہی ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ آیوش کی ہے اور دیگر بہت ساری دوائیاں ہیں جو ہے روکتی ہیں کووڈ-19 کو اندر ہونے سے۔ ہم نے بھی کئی انٹرویو میں آپ کو بتایا، ان چیزوں کو اپنے گھر میں رکھیں، گھر میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ایسا کریں کہ گرم چیزوں کا سب سے زیادہ استعمال کریں۔ بدلتا موسم ہے، بارش وقتاً فوقتاً ہو رہی ہے، ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو نارمل جو ہمیشہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آج مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے کسی بھی ڈاکٹر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب سے پہلے اگر کوئی بیمار بھی پڑتا ہے تو پہلے بھیجیں، اگر اتنا ہی سچویشن خراب ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے، ماسک کی ضرورت، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تب جا کر کے جو ہے ہم سب سے پہلے مریض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کے پریشان کرنے کے بجائے قریبی لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ کہیں اگر خالی ہے تو ٹھیک ہے، فون سے رابطہ کیا جائے۔ اس سے بدلے یہ کہ جو ہے ہم لوگ عجیب و غریب قسم کے دہشت میں ماحول میں پیدا کر کے دوسروں کو بھی دہشت میں مبتلا کر سکیں۔ بہت ساری ریالٹی جو ہے یہ ٹیم جو اس وقت گراؤنڈ لیول پر گزشتہ کئی دنوں سے کووڈ-19 سے متاثرین کے دفنانے کا کام کر رہے ہیں، ان سے لمبی گفتگو کے بعد یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، جس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے زمینی سطح پر کووڈ-19 کے اثرات کم ہیں لیکن ہم لوگوں کے اندر دہشت زیادہ ہے، اور دہشت جب انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے انسان کی فطرت کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بیمار نہ بھی ہو تو اس کو بیمار بنا دیتی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے بعد ہمیں پر اعتماد رہنا چاہیے اور سیلف ڈیفنس کی وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو جو ہے اپنے اندر لینی چاہیے جو ہماری امیونٹی سسٹم کو مضبوط بنا کر کے چھوٹی چھوٹی بیماری کو خود ہمارے اندر جو طاقت ہے اس کو ختم کر سکے۔ ایسی چیزوں کا استعمال، گرم چیزوں کا استعمال، طاقتور چیزوں کا استعمال ہم استعمال کریں گے، جس میں فروٹ بھی ہے، سبزیوں کا استعمال ہے، جو وٹامن سی اور اس طرح کی چیزوں کا ہے اس کا استعمال کر کے ہم اپنی امیونٹی سسٹم کو بڑھا سکتے ہیں۔ خود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دہشت میں نہ ہوں، خبروں کو دیکھنا بند کر دیں۔ یہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ یہ کہ جو ہے ایک ہی گاڑی کو، ایک ہی بیمار کو، ایک ہی ایمبولینس کو بار بار دکھا کر کے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ سب لوگ اس میں، ایسی بات نہیں ہے کہ بیماری پھیل رہی ہے لیکن اس کا توڑ بھی تو ہے۔ اس کے لیے دہشت میں آ کر کے جو ہے اس طرح سے چیزیں کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو رپورٹ مل رہی ہیں وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہے، لگاتار جو ہے جنازے پہنچ رہے ہیں مختلف قبرستانوں میں۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے حیرانی جتائی ہے، ہم سے درخواست بھی کی تھی کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کروں تو میں نے بات رکھی ہے۔ بہرکیف اس وقت پی پی کٹ کی بھی ان کو ضرورت ہے، لگاتار بہت بڑے لوگ 20 لوگ 30 لوگ جو ہے اس وقت رہتے ہیں جنازے میں، اس لیے کہ کووڈ-19 کے جنازے میں تو اپنے لوگ بھی بڑے دور دور کھڑے ہوتے ہیں، ایسے میں ان لوگوں کے خدمات کی سراہنا ہونی چاہیے کہ جو ہے پوری طرح سے یہ جو ہے یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پی پی کٹس ہر کوئی ساتھ لاتا نہیں ہے اور ان کی ٹیم کو ساتھ ضرورت پڑتی ہے اپنی حفاظت کی بھی، جبکہ یہ WHO نے یہ بات صاف طور پر کہہ بھی دیا ہے کہ مرنے والے سے جو ہے کووڈ-19 پھیلتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے۔ ایسے حالات میں مزید ان کو جو ہے سیدھی بات کی جانب سے PPE کٹ مزید 500 کے قریب دینے کا ہم لوگوں کا ارادہ ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں شریک ہوں، نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے جو ہے اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبریں جو اس وقت آپ کے سامنے اس وقت ہے، سب سے پہلے میں گجرات کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، یہ پولیس افسر جو خاتون لیڈی پولیس افسر ہے، یہ سنیتا یادو ہے، یہ BJP منسٹر جو ہے، جو اسٹیٹ کا ایک BJP منسٹر ہے، اس کا لڑکا جو ہے یہاں پر کرفیو کے درمیان اصولوں کو توڑتے ہوئے نظر آیا، تو یہ پولیس افسر سنیتا یادو نے اس سے جو ہے رکنے کے لیے کہا، لیکن وہ جو ہے لگاتار اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دیا، اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہو رہا ہے۔ سنیتا یادو جو ہے اس بات کی اپنے اعلیٰ افسران سے جب شکایت کی تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو پھر سنیتا یادو نے جو ہے اس کو
جو ہے اپنے کام سے اپنی ڈیوٹی سے اس وقت جو ہے سبکدوش ہوئی ہیں، استعفیٰ نامہ دیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ کس طرح ایک لیڈی پولیس افسر کے ساتھ جو اسٹیٹ منسٹر ہے بی جے پی کا، اس کا بیٹا جو ہے کس طرح بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور گندی گالیاں دے کر کے خاتون کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ تو اس درمیان میں جو ہے یہ ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے، اور یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب اس جو بدتمیزی کرتا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو جو ہے استعفیٰ دے دیتی ہے۔ اب یہ معاملہ گرماتا جا رہا ہے گجرات میں۔ ناظرین آئیے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں عراق سے جو آئی ہوئی ہے۔ عراق میں امریکہ کے مختلف ٹھکانوں پر حملے کی لگاتار خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو بھی جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے ٹویٹر کے ذریعے سے، جس کو صبرین یسائی نامی جو ہے ایک خاتون نے شیئر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دارالحکومت بغداد میں امریکی افواج کے لیے لاجسٹک سامان لے جانے والے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ٹرک تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہ سرایا ثورہ جس کو کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے قاسم سلیمانی کا قتل ہوا ہے یہاں پر فضائی اس سے امریکہ پر اس کا الزام لگا ہے، تب سے جو ہے لگاتار امریکہ کے فوجی اڈوں پر اور دیگر چیزوں پر جو ہے حملے لگاتار جاری ہیں۔ ناظرین آئیے ایک اور میں آپ لوگوں کو اس وقت دکھاؤں ایک مچھلی کی تصویر۔ ملیشیا کے ایک سمندر سے پکڑی گئی یہ مچھلی ہے جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کا شکل جو ہے انسان نما ہے، ہونٹ اور دانت انسان نما بننے کی وجہ سے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سمندر میں جتنی مخلوق ہے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ہی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ ہم لوگ کھوج کر سکتے ہیں، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی کھوج آتی ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، اللہ کی بنائی گئی نئی نئی مخلوق پیدا کی گئی سامنے آتی ہے۔ انہی میں سے یہ دو مچھلیاں ہیں جس کو جو ہے ایک ٹویٹر ہینڈل نے ملیشیا سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھے انسان نما ہونٹ رکھنے والی اور دانت رکھنے والی مچھلی کو جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، کہتے ہوئے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس پر مختلف تبصرے بھی اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ کہیں تنقیدی تبصرے ہیں، کہیں جو ہے مذاقیہ تبصرے ہیں، تو کہیں اللہ کی قدرت پر جو ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ ناظرین آئیے میں کچھ اور چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ یہ جو اژدھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو برمیز اژدھا کہتے ہیں، یعنی برما سے اس کا تعلق بتاتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے ایک جگہ پر اس وقت جو ہے ناگاؤں ڈسٹرکٹ میں کل اس کو ریسکیو کیا گیا، اس کے بعد اس کو وہاں کے قریب کے سوانگ ریزرو فارسٹ میں جو آسام میں آتا ہے وہاں پر اس کو جو ہے بھیج دیا گیا پکڑ کر کے۔ یہ بھی ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے اس وقت دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین ممبئی کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، جس میں ناراض بیوی نے جب دوسری خاتون کے ساتھ شوہر کو دیکھ لیا تو ہنگامہ مچا دیا، اور یہ ممبئی کے پیڈر روڈ کے ٹریفک کا وہ منظر ہے جس میں ایک خاتون جب اپنے شوہر کو دیکھ لیتی ہے دوسری خاتون کے ساتھ تو جو ہے کس طرح کا تماشا کھڑا کر دیتی ہے۔ منظر یہ دیکھ لیجئے، دونوں ویڈیو ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، اس دونوں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ کسی دیکھنے والے نے اس کو ویڈیو بنایا اور سوشل میڈیا میں اس وقت وائرل کر دیا ہے۔ دراصل جو خاتون ہے وہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے، لیکن اس نے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے کو دیکھ لیا تھا، اس کے بعد یہ تماشا کھڑا ہوا۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو یہاں 1 منٹ کے لیے دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں گاڑی ٹھوکنے کا
नाज़रीन, महाराष्ट्र की ये बात हुई तो महाराष्ट्र की एक और खबर आपको सुनाते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड के महानायक कहलाए जाने वाले अदाकार अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके फर्जंद बेटे अभिषेक बच्चन को भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा उनकी बहू जो ऐश्वर्या राय के नाम से ये भी फिल्मी अदाकारा है और उनको और उनकी पोती जिसको आराध्या कहा जाता है, आराध्या बच्चन, उसको भी जो है इस वक्त कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जो इस वक्त ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती मानी जाती है, इस वजह से जो इस वक्त तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में इस वक्त इसी बात को लेकर के चर्चे चल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मारूफ अदाकारा रेखा के घर तक भी कोरोना पहुंच जाने की इस वक्त मुंबई से खबर आ रही है और इत्तला है कि उनका सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से जो है उनके घरों को भी, दोनों घरों को, रेखा के बंगले को भी सील डाउन कर दिया गया है और धोने और सैनिटाइज करने की कार्रवाई इस वक्त जारी है। मारूफ हस्तियाँ होने की वजह से इस वक्त मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आया सूफिया की बात करता हूं, जहां पर अजान गूंजी उसके बाद जाहिर सी बात है कि अभी तक ये मामला सोशल मीडिया में गरमाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो है ईसाई दुनिया में और यहूदी दुनिया में एक किस्म की हलचल मच गई है जब इस तरह का जो है ये फैसला लिया गया। तो ये बहस इस वक्त सोशल मीडिया में चल निकली है कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया और तुर्की को एक अजीब व गरीब इस शक्ल सूरत में देखने की और या दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मैं आपको एक रिपोर्ट सामने रखता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की में किस तरह आज़ाद हैं वहाँ के यहूदी और वहाँ के ईसाई जो इस वक्त वहाँ रह रहे हैं। तुर्की में 1,80,854 ईसाई और तकरीबन 20,000 यहूदी आबाद हैं। तुर्की की कुल आबादी का तकरीबन 0.4% हिस्सा गैर मुस्लिम शहरियों पर मुश्तमिल है और मुल्क में दीगर मज़ाहिब के 435 इबादत खाने मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों साला कदीम कलीसा और यहूदी इबादत खाने भी शामिल हैं। जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है जुल्म सितम हो रहा है या फिर दीगर इस पर जो है कब्जा करने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये निकला कि 1,80,854 ईसाइयों और तकरीबन 20,000 यहूदियों में से हर 461 अफराद के लिए एक इबादतगाह मौजूद है। यानी इनके आबादी के हिसाब से यहाँ जो उनके इबादत खाने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये कहना मतलब है इस तरह से। जबकि यूरोप और अमेरिका में सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ है। तुर्की में ईसाइयों की तादाद का और यहूदियों की तादाद का आपको अंदाज़ा हुआ और कितनी उनके लिए 461 अफराद के लिए एक इबादतगाह मौजूद है, उनके तनासुब के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं। अब आइए देखते हैं यूरोप और अमेरिका में सूरत हाल क्या है। बरतानिया के कौमी शुमारियती इदारे के 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 33,72,966 मुसलमान मुकीम हैं, जो कि मुल्क की कुल आबादी का 5.1% है। मुस्लिम इन ब्रिटेन नामी तंजीम की 2017 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कुल 1,975 मसाजिद हैं, यानी हर 1,707 मुसलमानों के लिए एक मस्जिद। वहाँ 400 से कुछ ज़्यादा वालों के लिए एक इबादत खाना है, तो यहाँ पर हर 1,707 मुसलमानों के लिए एक मस्जिद है। तो आप बताइए कि तुर्की बेहतर है कि बरतानिया बेहतर है। आइए, सर्वे के मुताबिक इन मसाजिद में से सिर्फ 10 मसाजिद 4,000 से ज़ायद अफराद की सलाहियत रखती हैं, बाकी सारी की सारी मसाजिद जो हैं बहुत छोटी हैं, यानी 4,000 से कम ही वहाँ पर जो है नमाज अदा कर सकते हैं। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की आबादी 5 मिलियन है, जो कि मुल्क की कुल आबादी का तनासुब निकाला जाए तो 5.7% है। मुल्क में मसाजिद की कुल तादाद 2,350 है, यानी हर 2,200 मुसलमानों के लिए एक मस्जिद। और तुर्की में 400 से ज़ायद कुछ लोगों के लिए एक इबादत खाना। तो आप टैली कीजिए जर्मनी से और बरतानिया से और तुर्की से, तो आप महसूस कर सकते हैं कि किसकी इबादत खाने ज़्यादा हैं। जो लोग आज चिल्ला रहे हैं तुर्की पर। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 6 मिलियन है, जो कि कुल आबादी 8.9% है। और मुल्क में मसाजिद की तादाद 2,500, यानी हर 2,400 अफराद के लिए एक मस्जिद। और तुर्की में 4,000 से ज़्यादा कुछ आबादी के लिए एक इबादत खाना। आप मुझे बताइए कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा इबादत खाने हैं मुसलमानों के लिए, या फिर जो है ईसाई और दीगर मज़ाहिब से रखने वाले लोगों के लिए तुर्की में ज़्यादा आज़ादी है और इबादत खाने मौजूद हैं। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी 3.45 मिलियन है, जो कि कुल आबादी का 1.1% है।
امریکہ اسلام تعلقات کونسل، شمالی امریکہ اسلام سوسائٹی اور امریکہ اسلام سوسائٹی جیسے اداروں کی رپورٹ کے مطابق ملک میں تقریباً 2200 مساجد ہیں، یعنی ہر 1600 مسلمانوں کے لیے ایک مسجد۔ تو اب امریکہ بہتر ہے کہ ترکی میں تو ہر 400 سے زائد کچھ لوگوں کے لیے جو عبادت خانہ ہے، عیسائیوں کے لیے ہو یا یہودیوں کے لیے، اور یہاں پر 1600 مسلمانوں کے لیے ایک مسجد۔ تو آپ بتائیے کہ کون سب سے زیادہ جو ہے کمیونلزم ہے، کون سب سے زیادہ جو ہے جبر کر رہا ہے، کہاں سب سے زیادہ اسلام مذہب کی آزادی ہے؟ روس کی بات کرتے ہیں۔ روس میں مسلمانوں کی آبادی 23 ملین کے لگ بھگ ہے، جو کہ کل آبادی کا 15% ہے۔ مفتی کونسل کے سربراہ راویل غائنت الدین کے مطابق ملک میں مساجد کی تعداد 8000 کے قریب ہے۔ اس کے مطابق روس میں ہر 2875 مسلمانوں کے لیے ایک مسجد ہے، لیکن ترکی میں 400 سے کچھ زیادہ لوگوں کے لیے ایک عبادت خانہ۔ اب یہ لوگ چلا رہے ہیں جو مغربی ممالک جو پیچھے پڑے ہوئے ترکی میں، اب ان تمام تناسب کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ عبادت خانے کس کے ہیں اور کتنی آبادی کے حساب سے جو ہے وہاں عبادت خانے موجود ہیں۔ اس کے باوجود ترکی کو نشانہ بنایا جاتا ہے صرف آیا صوفیہ میں، جبکہ وہ پہلے سے مسجد تھی، اس کو میوزیم بنایا گیا، پھر اس کو مسجد میں تبدیل کیے جانے پر جو ہے اس وقت حلہ مچا ہوا ہے۔ بلکہ ناظرین ایک رپورٹ آئی تھی جو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ راجستھان کی بات کرتے ہیں۔ راجستھان میں سچن پائلٹ کو ایس او جی کے خط سے گرمائی کانگریس کے اندرونی سیاست میں اس وقت بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ ناظرین راجستھان میں جاری سیاسی اتل پتل میں شدت آتی جا رہی ہے۔ راجیہ سبھا انتخابات میں ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت سے شروع ہوا سیاسی معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ اور ان کے حامی ممبران اسمبلی کی دہلی میں سونیا گاندھی سے ملاقات کرنے کی خبروں کے بعد جے پور میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومتوں میں وزیر اور کانگریس کے کئی ممبران اسمبلی وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچنے شروع ہو چکے ہیں۔ سچن پائلٹ کی مبینہ ناراضگی اور حکومت پر ممکنہ خطرے کو دیکھ کر سی ایم ہاؤس میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے، تو معاملہ بہت ہی بگڑتا جا رہا راجستھان میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف سچن پائلٹ ہیں، ان کے حامی ہیں، دوسری جانب گہلوت ہے، اور کانگریس حکومت اپنے اندر ہی رسا کشی کی وجہ سے ہمیشہ تیسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں اگر بی جے پی فائدہ نہ اٹھائے تو اور کون اٹھائے گا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہے، ابھی آگے جا کر کے راجستھان کا قصہ دیکھتے ہیں۔ آج 8 بجے گہلوت نے میٹنگ بھی بلائی ہے، تمام کانگریس کے ایم ایل اے جن کا تعلق راجستھان سے ہے، کس طرح کی جو ہے وہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ ناظرین دہلی فسادات کے 2 شکایتوں میں کپل مشرا کا نام آ چکا ہے، اور عدالت نے پولیس سے اس وقت جواب بھی مانگا ہے کہ کیوں کپل مشرا کا نام ان کے چارج شیٹ میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ دہلی کے کورٹ نے ان 2 عرضیوں پر پولیس سے جواب مانگا ہے، جن میں شمالی مشرقی دہلی فسادات کو لے کر بی جے پی رہنما کپل مشرا کے علاوہ دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں سی آر پی سی کی دفعہ 156(3) کے تحت کوڑکوڈوما کورٹ میں 2 عرضی دائر کر کے ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی گئی تھی، اور اس کو لے کر کورٹ نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کر کے کہا ہے کہ وہ اسٹیٹس رپورٹ دائر کریں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اور کیوں کپل شرما کا نام شامل نہ کیا جائے۔ بہرکیف ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین خبریں۔ پرائم ٹائم میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جو شروعات میں کہا گیا ہے اس پر سنجیدگی سے سوچیں، اس لیے کہ جو ہے دہشت میں پڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ احتیاطی اقدامات اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں، اور پھر جو ہے جب سب سے زیادہ ضرورت ہو تب جو ہے، اس لیے کہ جو ہے اس وقت حالات اور ہاسپٹلس میں جگہ بھی نہیں ہے، خود جو ہے ڈاکٹرز بہت پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگ وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم کو اپنا علاج کرانا ہے، کرنی ہے اور سب طرح، لیکن دہشت میں نہ آئیں۔ دہشت میں آنے کی وجہ سے پورا کنبہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انسان بیمار نہ بھی ہو تو جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو ڈرانے، دہشت میں مبتلا کرنے کے بجائے خود کی سیفٹی اور دوسروں کی سیفٹی کے علاوہ احتیاطی تمام تدابیر اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔